الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے ذی الحجہ کے مہینے میں جن عبادات کی طرف اپنی مخلوق کی توجہ دلائی ہے ان میں اللہ کے نزدیک ایک بہت پسندیدہ عمل قربانی کا ہے. اور قربانی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی. اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی کیجیے. نہر کا معنی عربی زبان میں اونٹ کے قربان کرنے کا ہے، اور اونٹ کو قربان ہوتے ہوئے ذبح ہوتے ہوئے آپ نے اگر دیکھا ہو تو نہر عربی میں سینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. سینہ، صدر، چھاتی، یہ سارے ہم معانی لفظ ہیں. اور اونٹ اتنا بے خبر ہوتا ہے، اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور قصاب جس نے اسے ذبح کرنا ہے وہ ایک پتری، ایک خنجر، ایک چھرا لے کے ایسے اٹھتا ہے اور اس کے سینے پہ ایک مرتبہ چرکا لگاتا ہے. اونٹ کو نہیں پتا چلتا اور اس کا سینہ کٹ جاتا ہے. اور ماہر آدمی جو چرکا لگاتا ہے اس طرح سے کہ اس اونٹ کی گردن کی یہ جو رگیں ہیں خون کی یہ کٹ جاتی اور خون بہنا شروع ہوتا ہے، فوارے چھوٹتے ہیں خون کے، اور اونٹ تھوڑی دیر تو اسے پتہ نہیں چلتا اور پھر اس کے بعد وہ بھاگتا ہے یا پھر گرتا ہے. بھاگے تو اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور گرے تو بس یہ مطلوب ہوتا ہے اور گرتا ہے اور پھر اس کی گردن پہ چھری پھیر دیتے ہیں. یہ ہے نہر. اور اللہ کہتا ہے کہ وَانْحَرْ، اور نہر کرو. اور اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور اس کائنات میں ہم نے ہر ایک مسلک اور مذہب میں یہ رکھا ہے کہ وہ ہماری راہ میں خون بہائیں اور جانوروں کو ذبح کریں. عیسائیت میں بھی خون بہانا تھا، اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے تھے. یہودیت میں تو اب تک بھی ہے اور مسلمانوں میں تو ہے ہی ہے. اور اسی لیے سورہ حج کو اگر غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ خون بہاؤ، جانوروں کو ذبح کرو میرے نام پر. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ جن جانوروں کو تم ذبح کرتے ہو ان جانوروں کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اور ان کی نسل میں یہ چیز چلی، اور مکہ والے منامر میں جا کر ذبح کرتے تھے، عرفات میں یہ قریش نہیں جاتے تھے، منا میں جاتے تھے، اور مزدلفہ اور عرفات میں سارے عرب جاتے تھے۔ قریش کہتے تھے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات میں جانے کی، وہاں تو گناہگار لوگ جائیں۔ آدمی سوچے کہ عرفات میں نہ جانے سے قریش مکہ نے کس کا نقصان کیا، اللہ کا یا پھر اپنا؟ تیسرا تو کوئی ہے نہیں نا۔ اور اللہ کا نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تو پوری دنیا کو اٹھا کر جہنم کی نظر کر دے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس سورج کی بندشیں اللہ کھول دے اور سورج آ کر زمین سے ٹکرائے اور زمین کی بندشیں کھول دے اور یہ جا کر ٹکرائے تو 7ویں گھنٹے میں کائنات میں نام بھی نہ رہے اس دنیا کا اور انسانوں کا، کوئی جانے بھی نہ کہ انسان نام کی کوئی چیز تھی یا نہیں تھی۔ اللہ کی قدرت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، باری تعالیٰ کی قدرت سب پر بھاری، سب پہ وسیع۔ ان قریش مکہ نے کیا کیا عرفات اور مزدلفہ نہ جا کر؟ اپنا ہی نقصان کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں 3 آدمی آئے اور تینوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے دیکھ رہے تھے، ایک آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا چلا گیا، اور آپ نے فرمایا دیکھتے ہو اس کا کیا اثر ہوا؟ اور آپ نے فرمایا جو میرے قریب آیا ہے اللہ نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا، اور جو پیچھے بیٹھا ہے اللہ نے اسے بھی پیچھے کر دیا، اور جو چلا گیا اللہ نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور جو لوگ ہدایت اور سچائی سے منہ پھیرتے ہیں اللہ ان سے بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کے پیچھے جائے؟ اس لیے قریش عرفات اور مزدلفہ نہیں جاتے تھے، مینا میں لوگ واپس آتے تھے، رمی کے بعد یہ قریش بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور پھر قربانیاں ہوتی تھی، اور یہاں سے یہ لوگ اونٹوں کا گوشت اور خون جما کر، جیسے وہ جمتی ہیں نا چیزیں جیلیز، بڑے بڑے برتنوں میں اونٹوں کا خون جما کے بیت اللہ کی دیواروں پہ لے جا کر مل دیتے تھے اور بڑے بڑے ٹکڑے بیت اللہ میں رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ تیرے لیے۔ اللہ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، لوگوں اللہ کو اس گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، ولا دماؤها، اور قربانیوں کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے کہ دل کی نیت کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم مینا میں تھے اور ہم سب اپنی قربانیاں کر رہے تھے منہر میں جہاں قربانی کی جگہ ہے، تو میں نے ایک فقیر کو دیکھا اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ قربانی کیا کرے گا، اتنے پھٹے پرانے کپڑے اور پیبند لگے ہوئے، اور وہ قربانیوں میں ایسے گھوم رہا تھا جیسے پتہ نہیں اسے کیا چیز مل رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے میرے قریب آیا اور اوپر دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ ہی نے سب کو مال دیا ہے اور آپ ہی کے لیے قربانیاں ہو رہی ہیں، اور پھر تو ہی اللہ کہتا ہے کہ نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، دل کی نیکی پہنچتی ہے۔ اللہ پھر میرے پاس تو مال ہے نہیں،
اور جب خون بھی تجھ تک نہیں پہنچنا اور لوگوں کی جانوروں کی جان بھی نہیں پہنچنی، کچھ نہیں پہنچنا، نہ ان کا گوشت، اور نیت ہی پہنچنی ہے، تو اے رب لوگ جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں اور میں اپنی قربانی دیتا ہوں، مجھے قبول فرما لے۔ فرما دیتے کلمہ پڑا، گرا اور میرے سامنے ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ساری زندگی کی قربانیوں سے یہ ایک قربانی زیادہ قیمتی ہے، اللہ نے اس کی روح کو قبول فرما لیا، اللہ نے اس کی زندگی کو قبول فرما لیا۔ مرنے والے ایسے بھی مر جاتے ہیں اس لیے کہ اپنا دل دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسایا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کہتا ہے قربانی کرو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے رکھا ہے یہ کہ وہ ہمارے لیے خون بہائیں، اور لوگ خون بہاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ تم ان دنوں میں جو قربان کرو گے اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو ان جانوروں کی تعظیم کرتا ہے، ان جانوروں سے محبت کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اس کے دل کی نیکی ہے جو ہم تک پہنچتی ہے، یعنی ہم قبول کرتے ہیں۔ اس لیے امت میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے قربانیاں کرے، اپنی جان قربان کرے، اپنا مال قربان کرے، اپنا وقت قربان کرے، اور اپنی خواہشات کی قربانی اللہ کے لیے دے۔ اور جو آدمی اپنی خواہشات کی قربانی اللہ کے لیے نہیں دے سکتا، مال اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا، جان نہیں قربان کر سکتا، تو اس سے کوئی پوچھے کہ بھلے مانس کس سے کہا ہے کہ مسلمان رہو؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس دین سے چمٹے رہو؟ صاف بات کرو اور کہو میں مسلمان ہی نہیں ہوں، جان چھوٹی، ساری پابندیوں سے جان چھوٹی۔ ایک جہان تو اچھا ہو نا، دوسرا نہ صحیح۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چو گویم مسلمانم بالارسن، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، کہ لا الہ الا اللہ کے بعد جو مشکلات زندگی میں پیش آتی ہیں نا، وہ کیا کیا ہیں؟ اپنی خواہشات اور نفس کو اللہ کے لیے کیسے قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب اس پر نظر جاتی ہے تو کہاں پوچھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کہاں کہاں قربانیاں اللہ مانگتا ہے اور مجھے دینی۔ اور اسی وجہ سے اسلاف کی ساری زندگی اور اسلام چمکا ہے ان قربانیوں ہی سے۔ لوگوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بڑی بڑی مساجد بنائی، بڑے بڑے اسکول اور ادارے بنائے۔ لوگوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بادشاہوں نے، اور بڑی بڑی جامعات اور یونیورسٹیز قائم کی۔ پورب اور اس کے قریب کے علاقے لوگ جانتے نہیں۔ جے پور، شاہ جہان فخر سے کہتا تھا کہ ہمارا جے پور مشہد مقدس کے مقابلے میں ہے۔ ایران، افغانستان، موجودہ روس، اس تک کے لوگ پڑھنے کے لیے جے پور آتے تھے اور وہاں آ کر شاہ جہان کے قائم کردہ مدارس میں پڑھتے تھے۔ شاہ جہان ہمیشہ فخر سے کہتا تھا کہ اتنا علم ہندوستان میں ہے کہ لوگ آتے رہے اور یہاں علم کی کوئی کمی نہیں۔ پیسہ قربان کیا، اللہ کی راہ میں دولت خرچ کی، اور مدارس مٹ گئے، اور زمینوں پر انگریزوں نے یونیورسٹیز اور اسکول قائم کر دیے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تعلیمی نظام اگر مسلمانوں کے پاس تھا تو ان کے اسکولز کہاں گئے اور ان کی یونیورسٹیز کہاں گئی، یہ سب وہ سوال کرتے ہیں جنہوں نے فارسی نہیں پڑھی۔ اگر فارسی پڑھتے اور پھر تاریخ پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی۔
اور یہ ساری قربانیاں اس پاگل پن اور جنون کے نتیجے میں تھی، جو پاگل پن ان کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی اتنی زیادہ خدا کی راہ میں کام کرتا ہے کہ عقل مند لوگ اسے بے وقوف کہتے ہیں۔ عقل سے مراد سطحی عقل ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ احمق ہے جو اپنا مال اتنا خرچ کر رہا ہے اور جان خرچ کر رہا ہے، نہیں جانتے کہ اپنے پروردگار کے لیے کر رہا ہے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا تو اس کی آخرت بھی سنور گئی اور مسلمانوں کی نسلیں سنور گئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دور کر، شریک زمرائے لا یحزن کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کون سمجھائے اب اسے؟ وہ کہتے ہیں اندر جو درد تھا نا امت کے افراد میں پہلے، اللہ وہ درد میری ہڈیوں میں اور میرے دل میں اتار دے۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزن کر، اللہ اس گروہ میں شامل کر دے کہ موت کے بعد جب تیرے پاس جائیں تو تو کہے کہ لا یحزنون، کوئی خطرہ نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے پروردگار ساری زندگی فلسفہ منطق عقل کی گتھیاں سلجھانے میں گزر گئی، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے پروردگار اب جنون دے دے، پاگل پن دے دے، اس عقل سے آگے گزر جاؤں اور تیری راہ میں وارفتگی آ جائے۔ اور ہمیں جنون ملا کس چیز کا؟ ایک جنون ملا جو میوزیکل گروپ کا کوئی جنون جس پہ نواز شریف صاحب نے پابندی لگا دی، اور ایک جنون مل گیا ہے تبدیلی کا۔ ہمیں یہ نہ آیا کہ وہ جنون جو اللہ کے ساتھ تعلق میں وارفتگی کا ہے کبھی اس کی بھی تمنا کی ہو، جو علامہ نے کہا میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اللہ ایسے پاگل پنے کے ساتھ تیرے لیے کام کروں کہ عقل مند لوگ کہیں یہ بے وقوف اور دیوانہ ہے، مگر تو جانتا ہے کہ یہ سارا تیری محبت پہ ہو رہا ہے۔ اسی کو کہا کہتے ہیں کہ قربانی ہر اس انسان پر فرض ہے جو اپنی زکوٰۃ کا نصاب نکال دے، یعنی طے شدہ اصول یہ ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ قربانی بھی فرض ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس میں قربانی بھی فرض ہے۔ لاکھوں آدمی تو یہی نکل گئے۔ اب اور کس پہ فرض ہے قربانی؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس سامان اتنا ہے، ضروریات زندگی کو چھوڑ کر باقی سامان اتنا ہے کہ زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کا سامان دیکھا جائے تو وہ زکوٰۃ کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس پہ قربانی فرض ہے۔ مثلا ایک آدمی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس ٹیلی ویژن اپنا ہے تو ٹیلی ویژن کے وہ پیسے لگا لے، مثلا 5,000 لگ گئے۔ کپڑے دیکھتا ہے تو کپڑوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن کپڑے جب گنتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ 50,000 کے تو جوڑے میں نے رکھے ہوئے ہیں، 10 جوڑے ہیں، 20 جوڑے ہیں، اور محاورے میں کہتا ہوں غضب خدا کا 20-20 ہزار روپے، 28-27, 30-30 ہزار روپے کے جوڑے آ گئے۔ غضب خدا کا اس معاشرے میں جہاں لوگ بھوکے سوتے ہیں اور یہاں 30-30 ہزار کے سوٹ لوگ پہنتے ہیں، یہ ابھی انکشاف ہوا اس سال۔ سوٹ اپنے دیکھتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے کپڑوں پہ، لیکن پتا چلتا ہے کہ 20,000 کے تو وہی ہیں، 5,000 کا ٹیلی ویژن بھی ہے، 25,000 ہو گئے۔ کرسیاں، میز، صوفہ سیٹ اپنے آفس کا، یہ وہ جو اس کی ملکیت ہے، جب چاہے بیچ دے جب چاہے خرید لے، 15,000 کے یہ ہو گئے۔ اب جو ہی اس کا نصاب جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے 40,000 سے بڑھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 52.5 تولے چاندی کی قیمت
38,000 روپے اس سال بتائے دی، 37,000 کچھ 100 روپے احتیاطاً چلو 40,000 کر لو، 40,000 سے زیادہ یہ اس کے پاس ایسی چیزیں آ گئی کہ اگر اس کی زندگی میں نہ بھی ہوتی تو بھی آسانی سے گزارا ہو سکتا تھا، تو یہ 40,000 روپے کی وجہ سے اس پہ قربانی فرض ہو جائے۔ اب ہر آدمی جو کہتا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور ٹھیک سچ کہتا ہے، وہ اپنی باقی ضروریات زندگی کو دیکھے، 2 لیپ ٹاپ ہے، ایک سے بھی کام چل سکتا تھا، 4 جوڑے 3 جوڑے کپڑے اصل ضروریات زندگی میں سے ہیں، 10 جوڑے لٹکے ہوئے، گھر میں کوئی وجہ نہیں ہے، ایک صوفہ سیٹ تھا، 6 کرسیاں، ڈائننگ ٹیبل اور بھی آ گیا، زمین پہ بھی بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ ان ساری چیزوں کو آدمی جب شمار کرتا ہے تو گرچہ صاحب نصاب زکوٰۃ کا نہیں ہے لیکن قربانی اس پہ آ جائے گی، بیوی ہے تو اس پہ قربانی آ جائے گی، شوہر ہے تو اس پہ قربانی آ جائے گی، جوان لڑکا ہے اس پہ قربانی آ جائے گی۔ جس کے پاس ذی الحج میں پہلے 10 دن میں اتنا مال ہے یا قربانی کے 3 دنوں میں اتنا مال ہے، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ اسے چاہیے کہ اپنا ضروریات زندگی سے زیادہ سامان بیچے اور قربانی دے۔ اللہ چاہتے ہی نہیں کہ معاشرے میں دولت کے مالک چند ہاتھ رہے، کہتا ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ لوگوں کے ہاتھ میں گردش کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جمع مالم وعددہ، تباہی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے پیسے کو جمع کرتا ہے اور پھر گنتا رہتا ہے۔ یا سب مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیسے ہمیشہ اس کے اکاؤنٹ میں رہیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ ادراک ما، ہم تو اسے قیامت کے دن حطمہ میں ڈال دیں گے۔ حطمہ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، حطمہ تو وہ آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے، اور وہ آگ فی عمد ممددہ، بند ستونوں میں ہے، 16 فٹ کا ستون، 20 فٹ کا پلر، دونوں سائڈز بند ہیں اس کی اور اندر آگ بھری ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو مال جمع کر کر کے گنتا ہے نا حرام کا، اسے ہم اس ستون میں بند کر کے اوپر سے جہنم میں پھینک دیں گے، اب نکل جاؤ جس آگ سے تم نے نکلنا۔ اس لیے جو لوگ سرکاری مال میں گڑبڑ کرتے ہیں ڈرے اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے میں ستونوں میں، اگر مسلمان ہیں اور قرآن پہ یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ سچ کہتا ہے یہ سرکاری مال اتنی جلدی ہضم ہونے والی چیز نہیں، یہ آگ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اسے ستون میں بند کر کے آگ کے ستون میں جہنم میں پھینک دوں گا، اب نکلے جہاں سے بھی نکلے۔ اس سے قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے علاوہ ہے، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ تو قربانی فرض ہے ہی ہے، لیکن پھر دوہرا دیتے ہیں تاکہ کوئی شبہ نہ رہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ چیزوں پہ غور کرتا ہے۔ ایک کمپیوٹر مثلا بچے کی ضروریات زندگی میں، 3 لیپ ٹاپ اس سے رکھے ہوئے، یہ باقی 2 کس کھاتے میں؟ گھر میں ٹیبل چیئر چلو ضرورت کی چیز ہے، اور اس سے 2 ڈائننگ سیٹ منگا کے رکھے ہوئے ہیں، بیوی ہے، خاتون ہے، ماشاءاللہ جہیز کے 4 ڈنر سیٹ تو ویسے بڑے ہوئے ہیں، 6 اور خریدے ہوئے۔ یہ سارا حساب کتاب آخر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے قربانی دو، نہیں ہے پیسے تو انہیں بیچو، ڈنر سیٹ کو جا کے اور جانور خریدو اور قربانی دو، تاکہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ بسے اور پیسہ خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ اس لیے غور کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے کس کس پہ قربانی فرض ہے، اور چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کی قربانی آدمی ادا کرے۔